هم الذین یسبون اصحابی، فرمایا جیڑا بندہ کوئی ویکھو کہ وہ میرے صحابہ کو گالی نکالتا ہے، جو بندہ دیکھو وہ میرے صحابہ کو گالی نکالتا ہے، فقولو تو تم یہ بات کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جو میرے صحابہ کو گالی نکالے تو ہمارا ماننے کا طریقہ ہی بڑا پیارا ہے، ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، اہل بیت کو مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، حضور کے صحابہ کو مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور حضور کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جس بندے سے بھی محبت کی ہے، مرکز اور محور کی ذات حضور کی ذات ہے۔ جو حضور کا محب ہے، جو حضور کا عاشق ہے، جس سے حضور محبت کرتے ہیں، ہمارا ان سے عقیدت ہے، ہم ان سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا سے محبت کی جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارا فرمان اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین فرماتے ہیں، فرمایا من احسن القول فی اصحابی، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کی، فرمایا فہو مؤمن، بس وہ مومن ہے، ومن اساء القول فی اصحابی فہو منافق، فرمایا کہ جس نے کوئی دو نمبری کی ان کے بارے میں، کوئی اپنے دل میں یا زبان کے اوپر کوئی لفظ لائے، تو حضور فرماتے فہو منافق، تو وہ بندہ منافق ہے۔ یعنی کہ منافق بندہ جو ہے وہ حضور کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے گا۔ اور معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جڑے بندے بیچارے نو استنجا کرن دا طریقہ نہیں آندا، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بندے دس ہی نہیں سکتے سردیاں دا استنجا کیویں کرنا تے گرمیاں دا کیویں کرنا۔ شرعی لحاظ سے جو استنجے کا طریقہ سردیوں اور گرمیوں کا لوکاں نو وہ بھی نہیں آندا، صحابہ نے ایسے کیا، فلانا صحابی ایسے ہے، فلانا صحابی ہے، میں تو مینوں وضو دا طریقہ ہی دس، وہ تو نہیں مجھے آتا۔ تو پھر بندے کو شرم کرنی چاہیے۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ تو بندہ صحابہ کرام کی شان میں بکواس کرتا پھرے، اور جو بندہ صحابہ کی عزت نہیں کرتا، جتنی بھی حضور کی اہل بیت کی عظمت عزت کی، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان کی آیتیں ہیں اور خصوص احادیث ہیں، وہ ساری حضور کے صحابہ سے مروی ہیں۔ یہ آپ نے سنی نا کہ مولا علی کی شان میں حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اینی تو لوگ بڑی پڑھ دینے، لیکن اس کا راوی کی جب بات آتی ہے تو پھر ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ بھئی راوی بھی بتاؤ نا، تمہیں یہ کس بندے نے بات بتائی ہے؟ اگر جس بندے نے تمہیں یہ بات بتائی ہے تم کہتے ہو بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو جے بندہ ٹھیک نہیں تو گل کے ٹھیک ہے؟ تو اس لیے محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کے صحابہ سے بھی پیار کیا جائے اور حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کیا جائے۔ اگر کوئی صحابہ کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کا ذکر کرے، 100 مرتبہ کرے، لیکن دل کے اندر بغض صحابہ رکھ کے اہل بیت کا ذکر، تو یہ ذکر نہیں ہے، یہ ڈنڈی ہے۔ اور صرف صحابہ کا ذکر کرنا اور اہل بیت کو ٹچ ہی نہیں کرنا، نہیں جی ہم تو صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر بھی 2 نمبری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مرتبہ نہیں، کئی ہی مرتبہ، سینکڑوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سرور کونین کے صحابہ کا ذکر بیان فرمایا۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ اکرموا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، فإنہم خیارکم، فرمایا بہترین آدمیوں میں سے جو بہترین آدمی ہے، فرمایا وہ میرے صحابہ ہیں۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے حضور سرور کونین کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ لیکن آج کل لوگ ٹھیکیداری کرتے ہیں، جی ہم اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں۔ وہ میں کیا جڑا اہل بیت نے کام کیتا ہے تو بھی زندگی چ کیتا ہے؟ نہیں، ہم تو محبت کرنے والے ہیں۔ مولا علی فرمانے نے جڑا شراب پیوے، امام زین العابدین پاک فرمانے نے جڑا بندہ شرابی ہوئے، جڑا بندہ چرسی ہوئے،
साडे नाल मुहब्बत कर ही नहीं सकता। फरमांदे ने असीं खुद वेख्या जेड़े साडे कातल सन वो शराबी सन, जेड़े साडे कातल सन वो नशई सन, ते जेड़ा बंदा नशे का सूटा लाए भरी सिगड़ पे ते फिर आके या ही नहीं मदद, मैं कह डुब के मर जाना चाहिए। मौला अली पाक दी मुहब्बत कुरान नल, मौला अली पाक दी मुहब्बत मुस्तफा दे फरमान नल, मौला अली पढ़न ते कुरान पढ़न, मौला अली दा नाम भी लेना है ते पहले वजू कर, अपनी जुबान नू पाक कर ते फेक मौला अली दा नाम ले, और फिर मौला अली पाक दी शान। अल्लाह अकबर। पांच तन पाक वाल वेखो तो उधर भी मौला अली, पांच तन पाक चो मौला अली कड्डो तो पांच तन पूरे होंगे, 14 यारां चो मौला अली नू कड्डो तो यार पूरे होंगे। क्या बात है, पंजा च भी मौला अली, 14 विच भी मौला अली। जे पंजा चो मौला अली नू कढ लो ते 5 पूरे नहीं, जे 14 विचों मौला अली नू कढ लो ते 4 भी पूरे नहीं। ते मौला अली दी जिंदगी दा तरीका की है, ते फिर बंदा के चरस भी लाई जे या अली, सूटा भी लाई जे तो या अली, चोरियां भी करी तो या अली, 2 नंबरी भी करी जे तो या अली। उस बंदे का अकीदा कोई अली वाला नहीं, ओदी मुहब्बत अहले बैत दी मुहब्बत नहीं, वो बुग़्ज़ रखदा है, वो वैर रखदा है। जिदी मुहब्बत मौला अली नाल है वो उत्तों भी सुन्नी होएगा, विचों भी सुन्नी होएगा। 2 नंबर बंदे का तल्लक ही कोई नहीं मौला अली नाल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक फरमाने ने वो जेड़ा बंदा चरस पीवे नशा करे साडा ओदे नाल तल्लक ही। इमाम पाक फरमाने ने ते इत्थे जनाब चरस का सूटा ना होए तो बंदे डिगदे फिरदे ने, ते फिर सूटा ला के या अली मदद। मैं क्या तेरा की तल्लक अली नाल, तू लगदा की अली दा? अली दा नाम लेना तो पहले वजू कर, कुली कर। तू लेना चरस पी के, असी लेने कुरान पढ़ के। तू अली दा नाम लेना भंग पी के, असी अली दा नाम लेने वजू करके। तू अली दा नाम लेना सूटे ला के, असी अली पाक दा नाम लेने अल्लाह दा कुरान सामने रख के ते मुस्तफा दा फरमान सामने रख। ए मेरे साहबा, ए साहबा ने अगर 5 विचों मौला अली कोई नहीं ते 5 पूरे नहीं, 14 विच मौला अली कोई नहीं ते 4 भी पूरे नहीं। ते हुजूर फरमाने ने अकरिमू असहाबी फइन्नहुम खियारुकुम, फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत किया करो, तुम में से बेहतरीन जो आदमी है उनमें पहला दर्जा हुजूर के सहाबा का है। और हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया इज़ा ज़ुकिरा सहाबी फअमसिकू, फरमाया जब भी मेरे सहाबा का तज़किरा करना है रुक जाओ, गौर करो, डंडी तो नहीं मार रहे, 2 नंबरी तो नहीं करने लगे, कहीं इनके दरमियान तुम अपना चक्कर तो नहीं चलाने लगे। और हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहु अल्लाहु अस्हाबी, फरमाया मेरे सहाबा के बारे में डरते रहना। ला तत्तखिज़ूहुम गर्दन बादी, फरमाया मेरे बाद तुम उन्हें निशाना ना बनाना। मतलब क्या है? अहब्बुहुम फमन अबग़दहुम, फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है तो वो मेरी वजह से मोहब्बत करता है। किसी साहबी से भी हम मोहब्बत करते हैं तो किसकी वजह से करते हैं? हुजूर की वजह से। अहले बैत से मोहब्बत है तो हुजूर की वजह से। अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत है तो हुजूर की वजह से, क्योंकि अल्लाह के ये महबूब हैं इसलिए इनसे मोहब्बत की जाती है। तो एक आम बंदा उसके लिए मेयार अल्लाह ताला का कुरान है। और उसके बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कसीर और लातदाद हदीस जो है वो हजूर सरवरे कौनैन के सहाबा का जो है वो ज़ख़ीरा हदीस में एक नाम है। और यहाँ तक बयान फरमा दिया गया, फरमाया आशिक की पहचान क्या है? फरमाया वो अबू बकर का जिक्र करेगा तो ऐसे लगता है कि जैसे अबू बकर की बड़ी शान है। जब वो उमर फरूक का जिक्र करेगा वो कहता है कि उमर फरूक की ही बड़ी शान है। जब उस्मान गनी का तज़किरा करेगा वो कहता है इनकी शान बड़ी बुलंद है। जब मौला अली का तज़किरा करेगा वो कहेगा इनकी शान बड़ी बुलंद है। और अल्लाह वालों का भी ये खासा है,
جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جو ان کے قرب میں بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے سے ہی بڑا پیار کرتے ہیں۔ اور ہر صاحب نظر کہ جس کی نگاہ اور جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، اس کی صحبت میں بندہ آئے نا تو پھر وہ بندہ گناہگار نہیں رہتا، حضور کا پکا سچا عاشق بن جاتا ہے۔ تو جو رہے حضور کے ساتھ، جنہوں نے کلمہ پڑھا حضور کے ساتھ، جنہوں نے جنگیں کی حضور کے ساتھ، سفر کے حضور کے ساتھی، حضر کے حضور کے ساتھی، اور صرف دنیا میں ساتھی نہیں ہے، اور حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میری قبر کھلنے کے بعد ابو بکر صدیق کی قبر کھلے گی، ابو بکر صدیق کی قبر کھلنے کے بعد عمر فاروق کی قبر کھلے گی۔ فرمایا اسی طرح ہم جو ہے وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور میں نے شروع میں ذکر کیا کہ حضور فرماتے ہیں جس بندے نے کسی کے ساتھ یاری لگانی ہو تو انہوں چاہیے ویکھے میں یاری کی دے نہ لا رہے ہیں، یہ تیرے اور میرے لیے حکم ہے۔ اگر ہماری یاری کے اصول حضور بیان کر گئے ہیں کہ کس سے یاری لگانی ہے، کس سے محبت بڑھانی ہے، کس سے محبت نہیں بڑھانی، تو حضور جن یاروں میں رہے ہیں ان کے صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ ان ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، ان کی عظمت اور پیار کے کیا کہنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پہ تشریف لائے، احد پہاڑ وجد میں آ گیا، حضور سرور کونین نے ٹھوکر لگائے، فرمایا رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر کون ہے؟ تیرے اوپر صدیق ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں، اور تو حرکت کر رہا ہے۔ حضور سرور کونین نے ٹھوکر لگائی، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے قمیضیں پہنی ہیں، کسی کی قمیض اوپر، کسی کی پنڈلی سے اوپر، کسی کی پنڈلی سے نیچے، اور کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کی قمیضیں نیچے ہیں، اور فاروق اعظم کی قمیض سب سے نیچی ہے۔ تو کہا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر کیا ہے؟ عمر سارا کا سارا دین کے اندر شامل ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جو ذکر بیان فرمایا تو ہم اس طرح حضور کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ اہل بیت وکرے تے اے وکرے نے، انہوں نے ذکر کریے تو پھر انہوں نے چھڈنا پیندا ہے، انہوں نے کریے تو انہوں نے چھڈنا پیندا نہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں آپس میں بڑے نرم دل ہیں، جب دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر اشداء وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے جس کو بھی مانا ہے، جس سے بھی محبت کی ہے، وہ حضور کی وجہ سے کی ہے۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، ہم حضور کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں حضور کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو صرف یہی ہے کہ یہ حضور سرور کونین کے غلام ہیں، اور یہی ہمارا معیار ہے، اور یہی معیار عقیدت بھی ہے، یہی معیار محبت بھی ہے کہ حضور کے صحابہ کا بھی ذکر کیا جائے، حضور کی اہل بیت کا ذکر بھی کیا جائے، اور ان کے اندر جناب والا کوئی بعض کا لوگ کہتے ہیں جی یہ علیحدہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، ان کی رشتہ داری ہے، ان کی محبت ہے، ان کا دین میں معیار ہے۔ اگر معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں مانتے، اور یہ دیکھو جی فلاں نے فلاں کام کر دیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ان کا مطلب ہے کہ صحابہ کو مشکوک کر دیں، جب صحابہ مشکوک ہو جائیں گے تو دین مشکوک۔ دیکھیں نا قرآن مجید کو صحابہ نے اکٹھا کیا نا، وہ تو کہیں نہ ہو رہے نا جنہوں نے 10 پارے بکری کھا گئی ہے، وہ نہ تو ہے ہی ہو رہے۔ قرآن مجید کو جمع کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، پھر مجلد شکل میں عثمان غنی نے ان کو اکٹھا کیا اور صحائف پہ اکٹھا کیا، اور اس لیے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اگر صحابہ مشکوک ہیں تو پھر سارا دین مشکوک ہو جائے، کیونکہ جو قرآن ایک بندہ کہتا ہے میں اس کو مانتا نہیں، یہ بندہ ہی بڑا غلط ہے، تو پھر اس کی آگے باتوں کی کیا حیثیت رہے گی؟ تو اس لیے ایسا بندہ جو کہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، وہ دین کے اندر شک پیدا کرنا چاہتا ہے، حالانکہ قرآن فرما رہا ہے لا ریب فی، یہ قرآن ہے، ایک دو ہوتا ہے نا شک، فرمایا شک کرنے کی گنجائش بھی اللہ نے اس میں نہیں چھوڑی۔
تو اس کو جمع کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں. اگر معاذ اللہ صحابہ مشکوک، دین مشکوک، صحابہ مشکوک، قرآن مشکوک، صحابہ مشکوک، حدیث مشکوک، تو سارے کا سارا دین جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے. یہ آج بھی عبداللہ ابن سبا کی جو روحانی اولاد ہے وہ ان کو مشکوک ہی مانتی ہے اور قیامت تک انہوں نے مشکوک مانتے ہی رہنا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے نزدیک ہم نے جس سے بھی محبت کی ہے وہ حضور کی وجہ سے کی ہے. اہل بیت سے محبت حضور کی وجہ سے، صحابہ سے محبت حضور کی وجہ سے، تابعین سے محبت حضور کی وجہ سے. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.